پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ وقال اور کہا الملأ سرداروں نے من قومی قوم میں سے فرعون کی اتذرو کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدو کہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں ویذرک اور چھوڑ دیں تجھے وآلہتک اور تیرے الہوں کو قال اس نے کہا سنقتل ضرور ہم خوب قتل کر دیں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم اوپر ان کے قاہرون زبردست ہیں قاہر ہیں۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ اس دنیاوی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے تھے اور یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کیا۔ فرعون کو بھی اگرچہ دعویٰ ربوبیت تھا انا ربکم الاعلی میں تمہارا بڑا رب ہوں وہ کہا کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اس نظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل ابناء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے 9 مولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سردار کیا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑا نہ جائے بقول ان کے کہ وہ تو ملک میں فساد پھیلائیں گے۔ اب ان کے سامنے ایک نیا سینیریو آ گیا۔ اتنے سارے ماہر جادوگر جو تھے، جو ان کے اسکلڈ پیپل تھے، وہ سارے کے سارے اب مسلمان ہو گئے اور اب ان کو سنبھالنا ایک الگ مشکل پیش آ گئی، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے
جو اثر انداز ہو سکتے تھے، ایک عام سڑک پر چلتا ہوا بیکار سا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہ ہو، کوئی ہنر نہ ہو، اگر وہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ کسی کے لیے نمونے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کو فالو نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی کسی فن کا ماہر کچھ کرتا ہے تو سب آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو یہ جادوگر تھے، کیونکہ اس دور میں جادوگری بہت عام تھی، پورے سلطنت میں وہ پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں پر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ ان کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو جوان کے یعنی وہ سب جو نوجوان لوگ تھے اور ہر قسم کے فکر اور کیا کہنا چاہیے کہ مرتبے لحاظ سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ ان کے زیر اثر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جادو ایسی چیز ہے، بچے بوڑھے جوان کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ تو پھر سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے، اس طرح فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فرعون کے ساتھ جو فرعون کے درباری تھے ان کو اپنی نوکری بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے فرعون کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں وہ فساد مچاتے پھرے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی بھی نہ کرے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اب ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے، بنی اسرائیل ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ ہے کہ حالات ہر طرف سے تنگ کر دیے، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، جو اسلام کا نام لے وہ مارا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مزید آیات میں ان کا کیا حل بتا رہے ہیں، بہت ہی قابل غور ہے، ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ سوچیں اگر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوری قوم کے سامنے اخلاقی شکست کھا کر فرعون بھڑک اٹھا، پکار اٹھا کہ میں ان کے بیٹے قتل کروا دوں گا اور بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا، حالانکہ بظاہر تو کوئی خطرہ فرعون کو تھا ہی نہیں۔ یہ دراصل وہی ان کا ایک لاہے عمل ہے کہ پہلے ہی مار ڈالنے کا اصول، جس کے تحت آج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے مسلم ممالک پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسلحے کے انبار رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے غلیل اور سبزی کاٹنے کی چھری کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا، انہیں ذرا سی بات پر دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے اور خود کیا کچھ کریں۔ لیکن یہ مسلمانوں کو سوچنا ہے نا، باقی تو ظاہر ہے غیر مسلم قوتیں تو اپنی طاقتیں لڑائیں گی، مسلمانوں کا کیا کام ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے اور پھر اپنا کام آسان طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔